ماہ رمضان میں یہ 10 کام ساری عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ 10 کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر ماہ رمضان میں یہ 10 کام کر لیے تو نہ تمہارا کوئی روزہ قبول ہوگا، نہ تلاوت قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ فرض قبول ہوگا، نہ نفل قبول ہوں گے، نہ ذکر اذکار قبول ہوں گے۔ ماہ رمضان میں یہ 10 کام آپ نے کر لیے تو سمجھو آپ نے اپنی قسمت کو بند تالے لگا دیے۔ اگر ماہ رمضان میں یہ 10 کام کر لیے تو آپ کا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ ماہ رمضان میں اگر یہ 10 کام کر لیے تو آپ کی خوشیوں پر پانی پھر جائے گا۔ آپ پریشانیوں، مصیبتوں اور تکالیف کے ایسے جال میں پھنسو گے جیسے مکڑی کسی مچھر کو، کسی مکھی کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے اور پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے موت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں یہ 10 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ آپ کی ساری عبادتیں اور ریاضتیں مردود ہو جائیں گی۔ وہ 10 کام کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، ذرا تصور کریں، ایک ایسا دروازہ ہے جو آپ کی تمام خوشیوں، کامیابیوں اور سکون کے راستے کھول سکتا ہے، لیکن اسی دروازے پر کچھ ایسے تالے بھی لگ سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ آپ چاہیں بھی تو ان تالوں کو کھول نہ سکیں گے اور پھر زندگی میں پریشانیوں کے بھنور میں ایسے پھنسیں گے جیسے کوئی کمزور مکھی مکڑی کے جال میں۔ یہ جال ایسا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ نکلنے کی کوشش کرو اتنا ہی الجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو، زندگی میں آسانی ہو، دلوں میں سکون ہو اور آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچیں تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ ماہ رمضان میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کی ساری عبادات کو مٹی میں ملا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو شاید آپ کی بخشش کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں۔ آپ دن بھر بھوکے رہیں، سحری کریں، افطاری کریں، نمازوں میں قیام کریں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا واقعی آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا روزہ، آپ کی نمازیں، آپ کی تلاوتیں سب ضائع جا رہی ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا؟ کیا واقعی آپ رمضان میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یا کہیں انجانے میں وہ غلطیاں کر رہے ہیں جو آپ کے مقدر کو سیاہ کر سکتی ہیں؟ اگر آپ نے ان 10 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کر لیا تو یاد رکھیں، آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی۔ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے اذکار محض الفاظ بن کر رہ جائیں گے۔ یہ 10 کام کیا ہیں جاننے سے پہلے سوچیں کہ کہیں آپ ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اگر آپ غفلت میں رہیں تو یہی مہینہ آپ کے لیے زحمت بن سکتا ہے۔ جیسے ایک بیمار انسان اگر دوائی لینے کی بجائے زہر کھا لے تو اس کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے، اسی طرح رمضان آپ کے اعمال کو سنوارنے کے بجائے مزید بگاڑ دے تو سوچیں انجام کیا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بھی سکون میں رہتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ مسلسل پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں، ان کے گھروں میں ناچاکیاں بڑھتی ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا نہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ان 10 غلطیوں میں سے کوئی ایک بھی کر لی تو آپ بھی انہی بد نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جیسے وہ خود شیطان کے اعلیٰ کار بن چکے ہوں۔ ماہ رمضان کے 10 کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں میں سب سے پہلا کام جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف عام دنوں میں حرام ہے بلکہ رمضان میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ دوسرا کام غیبت اور چغل خوری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی نے غیبت کی، کسی کی برائی کی، کسی کا راز فاش کیا تو اس کا روزہ محض فاقہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔
غیبت کرنے والا ایسے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ اگر چاہتے کہ رمضان میں آپ کی عبادات قبول ہوں تو سب سے پہلے غیبت، چغل خوری سے بچو۔ تیسرا کام، آنکھوں اور کانوں کا روزہ نہ رکھنا۔ ماہ رمضان کا مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کو بھی ہر برائی سے بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بری باتیں اور جہالت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہیں مگر آپ کی آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھتی رہیں، آپ کے کان موسیقی، فحش گفتگو اور بے حیائی سنتے رہے تو آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ چوتھا کام، والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی۔ ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، لیکن اگر کوئی اس مقدس مہینے میں بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کی دل آزاری کرے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر تمہارے پاس ان میں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھے گا: والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، احسان جتانے والا۔ پانچواں کام، فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا۔ رمضان میں ایک لمحے کا بھی ضیاع نہیں ہونا چاہیے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر فضول اور بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، فضول مذاق کرتے ہیں، دوسروں کو طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھٹا کام، مال حرام کمانا یا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، حرام مال کھانے والوں کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ ساتواں کام، فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہونا۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص بے حیائی، فحاشی، غیر محرموں سے دوستی اور ناجائز تعلقات میں ملوث ہو تو ایسا شخص نہ صرف اپنی عبادات ضائع کر رہا ہے بلکہ اپنے نصیب کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ آٹھواں کام، حسد، بغض اور کینہ رکھنا۔ حسد ایک ایسی بیماری جو انسان کی عبادتوں کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نوواں کام، غفلت اور عبادات میں سستی کرنا۔ 10واں کام، رمضان کے احترام کو پامال کرنا۔ سب سے بڑا گناہ جو رمضان میں کیا جاتا ہے وہ اس مقدس مہینے کی بے حرمتی اور اس کا تقدس پامال کرنا ہے۔ کچھ لوگ روزہ نہ رکھنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر کھاتے پیتے ہیں، کچھ لوگ روزے داروں کے سامنے جان بوجھ کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا وہ ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔